معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرک کی تعریف، اقسام و امثلہ وغیرہ بیان کرنے کے بعد ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز بدعت کی تعریف، اقسام و امثلہ وغیرہ بیان کریں گے۔ اب کیونکہ بد مذہبوں کے نزدیک بدعت کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے اس بارے میں بھی جاننا بیحد لازم و ضروری ہے۔ چنانچہ بدعت کی تعریف میں ملا علی قاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں، امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ایسی شے کہ جس کی مثل زمانہ سابق میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اور شریعت میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہ ہو بدعت کہلاتا ہے۔ بدعت کی ایک تعریف اس طرح بھی کی جاتی ہے، وہ نیا کام جو زمانہ نبوی کے بعد ایجاد ہوا، یہ عام ہے کہ اس نئے کام کا تعلق اعتقاد سے ہو یا اعمال سے، دینی ہو یا دنیاوی۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اسلام میں اچھے طریقے کو رائج کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کا ثواب بھی ملے گا جو اس کے بعد اس کے ایجاد کردہ فعل پر گامزن رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی بھی واقع نہ ہوگی۔ اور جو شخص دین اسلام میں کسی برے عمل کو رائج کرے گا تو اس کو اس برے عمل کے رائج کرنے کا بھی گناہ ملے گا، اور ان لوگوں کے عمل کا بھی جو اس کے بعد اس طریقے پر چلتے رہے، اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کچھ کمی بھی نہ ہوگی۔ حدیث مبارکہ کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، مشکات شریف میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ اچھا طریقہ ایجاد کرنے پر ثواب ملتا ہے، اور اس اچھے عمل کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل ایجاد کرے گا اسے اس کا گناہ ملے گا، اور اس کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ بدعت کی دو اقسام بنی، بدعت اعتقادی، بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی یہ ہے کہ وہ عقائد باطلہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد ایجاد ہوئے، جیسے بد مذہبوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے، یا نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بیل، گدھے وغیرہ کے خیال سے بدتر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بدعت عملی، اس کی دو اقسام ہیں، نمبر ایک بدعت حسنہ، نمبر دو بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ نیا کام جو نہ تو خلاف سنت ہو اور نہ ہی کسی سنت کو مٹانے والا ہو، جیسے محفل میلاد شریف منانا یا 11ویں شریف یا عرس وغیرہ منانا وغیرہ۔ بدعت حسنہ کی اقسام، بدعت حسنہ کی مزید 3 اقسام ہیں۔ نمبر ایک بدعت مباح، یعنی وہ نیا کام جو خلاف شرع نہ ہو اور بغیر نیت خیر کے ساتھ کیا جائے، جیسے یوم آزادی پاکستان منانا، شادی بیاہ وغیرہ میں چراغاں وغیرہ کرنا۔ دوسری قسم بدعت مستحبہ، یعنی وہ نیا کام جو خلاف شرع نہ ہو اور نیت خیر کے ساتھ کیا جائے اور عوام الناس اس کو ثواب جانتے ہوں، جیسے محفل میلاد منانا، خطبہ جمعہ و عیدین میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ذکر خیر کرنا، دینی اجتماعات کا انعقاد کرنا، مساجد کو مزین کرنا وغیرہ۔ بدعت واجبہ، وہ نیا کام جو خلاف شرع نہ ہو اور ترک کرنے کی صورت میں مسلمان حرج میں مبتلا ہو جائیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید پر اعراب لگانا، زبر زیر پیش جو لگائے گئے، اسی طرح دینی مدارس کا قیام کرنا، علم صرف و نحو کا اہتمام کرنا وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی جیسا کہ بد مذہبوں نے سمجھ رکھا ہے، ورنہ اس طرح تو کوئی شخص بھی بدعت سے نہیں بچ سکتا، بلکہ خود بد مذہب بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ بے شمار ایسے کام کرتے ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثبوت نہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ بعض بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور اس پر عمل کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے، جیسا کہ پیچھے حدیث مبارکہ میں مذکور ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکات و سکنات کر کے مسلمانوں کو بدعتی اور مشرک ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، عقل و شعور عطا فرمائے۔ معزز سامعین، شرک و بدعت کی اقسام کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد امید ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی چیز شرک ہے، کون سی چیز بدعت ہے، اور مزید انشاءاللہ العزیز آنے والے اگلے ویڈیوز میں اس کو اور خلاصہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بد مذہبوں سے ہمارے اہل خانہ کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔